قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مطابق ہوگی تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اگر ہماری شب و روز کی زندگی صبح سے لے کر شام تک سونے تک کی زندگی اگر ہماری آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق ہوگی تو ہم کامیاب ہیں۔ دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں، انہیں بلاؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں، دنیا کے کونے کونے اور دنیا کے گوشے گوشے، گاؤں در گاؤں، شہر در شہر، قصبہ در قصبہ اور علاقہ در علاقہ اور ملک در ملک میں آپ گھومیے، آپ دورہ کیجئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا سوال ان سے کیجئے تو وہ یہ کہیں گے میری جان بھی قربان ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت پر، میرا مال بھی قربان ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عصمت پر، اور میری جان، میرا مال، میری بیوی، میرے بچے، میری دنیا جو کچھ ہے سب قربان ہے۔ لیکن آپ ایک مسلمان سے یہ کیجئے، کیا آپ اپنا وقت قربان نہیں کر سکتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے؟ کیا آپ 5 وقت مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے اللہ کے رسول کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب آپ کی ٹھنڈک نماز میں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میرا مال لے لیجئے، نبی کی شان میں میری جان لے لیجئے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ لیکن یہ حدیث میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری جان آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو ہم کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کیوں ہم آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ نہیں بنتے؟ کیوں ہم آپ کے دل کو سکون نہیں پہنچاتے؟ تکلیف پہ تکلیف ہم دے رہے ہیں، چہرے ہمارے عیسائیوں والے ہیں، لباس ہمارے عیسائیوں والے ہیں، یہودیت اور عیسائیت سے ہم متاثر ہیں، اور ہماری اسلامی تہذیب ہمارے اندر سے نکل رہی ہے، روز بروز گھٹ رہی ہے، ہمارے اندر سے ہماری اسلامی تہذیب کا جنازہ نکل رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ کے دعوے دار ہم ہیں، آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنا چہرہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے جو داڑھی سے محروم ہے، آپ جیسا چہرہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت بڑی آبادی ہے جو یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کی وجہ سے میں گردن کٹانے کو تیار ہوں، ان سے کہیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے گردن مت کٹائیے، آپ اپنا لباس کٹا دیجیے، آپ کرتے پاجامے پہ آ جائیے، آپ ایسے لباس پر آ جائیے جس سے جو عیسائیوں کی مشابہت سے پار ہو جائے، باہر ہو جائے، نکل جائے۔ اپنے چہروں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کے موافق بنائیے، اپنے وقتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیحات میں اور اللہ کی تسبیحات میں لگائیے، اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیے، قرۃ عینی فی الصلاۃ کا مصداق بنیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ لیکن میں صبح سے شام تک کی زندگی گنانا شروع کروں، جب بندہ رات کو سوتا ہے تو وہ تسبیحات کا زمانہ ختم ہو گیا، وہ تسبیحات پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ قرآن حدیث پڑھتا ہی نہیں ہے، بہت بڑا مجمع آیت الکرسی پڑھنا بھول گیا۔ پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل تو جاہل چھوڑو، پڑھے لکھے لوگ بھی رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سونے کا معمول ختم ہے۔ معمول بنایا ہوا ہے تو موبائل کو دیکھ کر نیند آتی ہے، موبائل کو دیکھتے دیکھتے وہ سوتے ہیں، اور جب صبح اٹھتے ہیں تو انہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، بہت سارے لوگوں کو یہ دعا یاد نہیں ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے۔ رات کو سوتے وقت سونے کی دعا سے محروم ہے، صبح کو اٹھنے کے بعد اٹھنے کی دعا سے محروم ہے۔ وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ ہم نے کس کی، اب دیکھیں تو صحیح، ہم دعوے دار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے، ہم کہتے ہیں انا مسلمون نحن مسلمون،
اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو اسلام پر ہم نے کتنا چلایا ہوا ہے، ہمارے اندر اسلام کتنا زندہ ہے، ہمارے اندر اسلام کتنا باقی ہے۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم صبح اٹھ کے دعا نہیں کرتے۔ دوسرے یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی تو نماز بھی بستر پر ہوتی ہے، جو آپ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے لیے گردن کٹانے کو میں تیار ہوں، بیوی بچے لوٹانے کو میں تیار ہوں، میرا مال سارا آپ علیہ السلام کی شان میں جو ہے ختم ہو جائے، لیکن اس سے یہ کہو کہ تو نماز پڑھے، اپنا وقت اللہ کے رسول کے لیے قربان کر، کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن، لیکن فجر کی نماز اس کی بستر پر ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کا بہت بڑا مجمع ایسا ہے کہ مسواک کی سنت سے محروم ہے، وہ صبح اٹھ کر سیدھا برش پکڑتا ہے، مسواک نہیں پکڑتا، جبکہ برش پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ دنیا عیسائیوں کی، یہودیوں کی جتنی چالیں ہیں اور جتنے بھی کام ہیں، اگر وہ آپ علیہ السلام کی ایک سنت مسواک کی سنت سے ٹکرانا چاہیں تو نہیں ٹکرا سکتے، کیونکہ سنت کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ جب موت آئے گی تو انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا نصیب ہوگا۔ اور کتنا بڑا مجمع ایسا ہے، اشراق اور چاشت کی تو کیا بات کرنی، وہ اٹھتے ہی سو کر کے 12 بجے ہیں، وہ اٹھتے ہی سو کر کے 11 بجے ہیں، جبکہ صبح کے سونے میں نحوست ہے، عقل جو ہے ماری جاتی ہے، موٹاپا انسان پہ چھا جاتا ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، بہت سارے نقصانات ہیں صبح کو سو کر اٹھنے سے۔ آپ اگر صبح کے بعد سونے میں فائدہ ہوتا تو آپ اللہ رب العزت جو فجر کی نماز صبح بالکل اندھیرے میں نہ رکھنا، 8 بجے رکھ دیتا، وہ ایک حد ہے کہ یہاں پر صبح سو لیے آپ، فجر کی نماز ہوگی، جاؤ نکل جاؤ، اللہ کے رسول کے لیے ذکر کرو، حلال تجارت کرو، کماؤ، حلال کماؤ، حلال کھاؤ اور حرام سے بچو، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے، ایک آدمی کا میرے پاس فون آیا، اس نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھو مجھے آپ علیہ السلام سے بھی بہت محبت ہے، بدعت سے میں دور رہتا ہوں، میرا بھائی جو ہے وہ کنڈے بناتا ہے، کیا بناتا ہے؟ کنڈے بناتا ہے، میری ماں کا کہنا ہے کہ تجھے اس کے ساتھ شریک ہونا ہے، تو مجھ سے اس نے یہ کہا کہ آپ بتائیے، آ جائیے بیٹھ جائیے، آپ بتائیے میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ آپ بتائیے میں کیا کروں؟ اگر ماں کا حکم توڑتا ہوں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر میری ماں مجھے نماز میں آواز دیتی تو میں یوں کہتا کہ لبیک یا امی، نماز توڑ کر میں کہتا۔ آپ علیہ السلام، یہ تو صحیح حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے یوں ہی فرمایا کہ لبیک یا امی، کہ حاضر ہو یا میری ماں۔ تو وہ آدمی سے یہ کہتا ہے کہ بتائیے جب اللہ کے رسول نے ماں کا اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ ماں کی بات کو ٹال نہیں سکتے، تو میں اپنے بھائی کے ساتھ شریک کیوں نہ ہوں؟ پھر میں نے اس سے والی بات کہی کہ تمہاری بات بالکل سچ ہے کہ ماں کی بات ٹالنی نہیں ہے، لیکن آپ کی ماں کی بات اگر اللہ کے رسول کی بات سے ٹکرائے گی، اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک آپ کا جان، آپ کی مال، یعنی آپ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو مجھ سے محبت اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ آپ کے میری محبت کے آگے آپ کی اولاد کی محبت، مال کی محبت، والدین کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام سے کہا جاتا، اللہ کے رسول مجھے کہہ رہے تھے کہ ان سے پوچھا جاتا کہ آپ سے ماں کے برابر محبت کریں، اور اللہ کے رسول کہہ دیتے تو ٹھیک ہے، اس میں کمال پیدا نہیں ہوتا کہ آپ سے اولاد کے برابر محبت کریں، تو آپ کہہ دیتے ٹھیک ہے، تو اس میں کمال نہیں تھا۔ اگر ان سے کہا جاتا آپ معاشرے کے برابر محبت کریں تو آپ کہتے اس میں کمال نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو کامل ایمان والا جب تک نہیں ہو سکتا جب تک تیری محبت، تیری اولاد، تیرے مال، تیری ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے۔ ورنہ اگر آپ یہ فرما دیتے کہ ماں کے برابر محبت کر لو تو ٹھیک ہے، معاشرے کے برابر محبت مجھ سے کر لو کافی ہے، کیوں نہیں فرمایا؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے، اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ آج کا معاشرہ یہ کہہ دیتا ماں کی مانو اور نبی کی مانو حکم برابر ہے، معاشرے کی مانو نبی کی مانو حکم برابر ہے، اولاد کی مانو معاشرے کی مانو حکم برابر ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں میری بات سے تیری ماں کی بات، تیرے باپ کی بات، معاشرے کی بات، اولاد کی بات ٹکرائے گی تو اللہ کے رسول کی بات کو تو سر کے آنکھوں پر رکھنا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے علاوہ کی بات جو ٹکرا رہی ہے نوک پر رکھو۔
ضرورت نہیں ہے اس کی، وہ کسی کی بھی بات ہو جو خلاف رسول اللہ جائے گی، جو خلاف سنت رسول اللہ جائے گی، اس کو مت پکڑو۔ لیکن آج ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں صرف عزت کی خاطر کتنی سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں آپ علیہ السلام سے محبت کا۔ کہ آپ علیہ السلام سے اتنی محبت ہے کہ ہماری جان قربان، ہمارا مال قربان، ہماری اولاد قربان، ہمارا سب کچھ قربان، لڑنے مرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تھے صحابہ، آپ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تھے تابعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تھے۔ دنیا کو انہوں نے پیر پیر روندا تھا، دنیا سے انہوں نے محبت نہیں کی تھی، تو پھر گلے سے لگایا تھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لگایا تھا، گلے سے لگایا تھا تو آپ کی سنتوں کو اور آپ کی محبت کو لگایا تھا۔ اور یہ ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ علیہ السلام کی سنتوں کی قدر ہمارے دلوں میں ایسے نہ ہو جائے جیسے ہمارے نزدیک ہمارے مال کی قدر ہے۔ صبح کو آدمی اٹھنے میں آلس کرتا ہے نماز میں، اور اسے پتہ لگ جائے کہ تیرے ایک معبود کا جو دن ہے وہ آج کے 4 بجے اٹھ کر وہاں پہنچ جائے اور سب سے پہلے مال دے دے، تیرا مال سب سے پہلے دکھے گا، تجھے 2 بجے میں کون ملے گا؟ اسے کیوں نہیں لا رہی ہے؟ کیونکہ 1 لاکھ روپے کا سوال ہے۔ لیکن اس سے جو کہا جائے کہ فجر کی نماز پڑھے گا، یہ اتنا ثواب ہے، لیکن چیز ہے ملا مولی چیز کرے تو دنوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، سوچ کے سو جائے گا، اٹھے گا ہی نہیں، جبکہ اٹھنے کی کتنی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اللہ رب العزت نہیں دیکھتا کس کو؟ چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے سنتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ کے فرماتے ہیں اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو۔ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل کے حال کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تمہاری زبان پر ہے وہ تمہارے دل میں ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو دل کو دیکھتا ہے، دل کے حال کو جانتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کو، اور ہمیں قربانی دینی ہوگی، ہمیں اس معاشرے کی فکر نہیں کرنی ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا، ابھی 4 دن کی سنت گاڑی لگی، کیسا لگ رہا ہے، بننا ٹوٹ گیا، ایسا بن گیا۔ ارے تم اپنے بننے کو بگاڑو گے تم۔ اب آپ حضرات کے سامنے آپ نے کافی خطاب سنا۔